الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 22 کو۔ سبق نمبر 22 میں ہم نماز کو درست انداز میں کیسے پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ ہجوں سے کس طرح سے ہم اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں، ہجے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ پہلے سے ہی جو پچھلے اسباق ہیں ان کے اندر سیکھ چکے ہیں، اور رواں کیسے پڑھیں گے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، بالخصوص حروف قریب الصوت، یعنی کہ وہ والے حروف جن کی آواز آپس میں مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ان میں واضح فرق کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ حروف قریب الصوت، وہی سبق نمبر 4 جو آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، انہی حروفوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے، جو مطلب ہوتا ہے جو عربی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، اگر اس کا معنی جو ہے وہ فاسد ہو گیا تو نماز جو ہماری نہیں ہوگی۔ تو کتنی ضروری چیز ہے کہ ہم حروف قریب الصوت کے اندر واضح فرق کر کے ان کو درست انداز میں پڑھیں تاکہ ہم بہتر انداز میں بھی پڑھ سکیں، اور نماز کے اندر جب پڑھیں تو ہم کو ثواب ملے۔ ایسا نہ ہو اپنی طرف سے ہم نماز پڑھ رہے ہوں لیکن ہم صحیح طرح سے یاد نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح طرح سے پڑھا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غلط پڑھتے رہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہم نماز کے اندر کس طرح سے درست انداز کے اندر ثنا کو پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص ہو گئی، تشہد، اس کے علاوہ درود ابراہیم ہے، دعائے معثورہ ہے، دعائے قنوت۔ آج انشاءاللہ ساری چیزیں ہم سنیں گے۔ تو شروع کریں گے ہم سب سے پہلے جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تعوذ اس کے بعد پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم، اس کو ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب رکوع سے واپس آئیں گے تو تسمیع پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد تحمید پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد۔ پھر سبحان ربی الاعلی۔ جب ہم یعنی کہ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر ہم نے تسبیح سجدہ پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر جب ہم
تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے التحیات للہ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں التحیات، التحیات، اتا ہی نہیں ہے، اتا الگ ہے، حیا ہا کو یا سے ملانا، حیات، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا اپنے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پھر درود ابراہیم پڑھیں گے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر اس کے بعد ہم دعائے مغفورہ پڑھیں گے اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پھر سلام پھریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ دعائے قنوت ہے. ہم جب نماز عشاء کے اندر جو وطر پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے درست پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 22 مکمل ہوا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.